اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہم اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی تشریح تفسیر بیان کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے جس ممتاز عالم دین سے جن آیات پر بات کروائیں گے وہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی 133 اور 134، 133 اور 134۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ان دونوں آیات میں؟ اللہ فرماتا ہے کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، وہ جنت کہ جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ خواتین و حضرات، مغفرت کی طرف دوڑ کر چلو، مغفرت طلبی سکھائی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، بہترین عمل استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشائے انبیاء معصوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار پڑھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی استغفار پڑھتے ہیں؟ آپ کو ضرورت کیا استغفار پڑھنے کی؟ آپ تو بخشائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خواتین و حضرات، استغفار شکر گزاری کی جانب ایک سفر کا نام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رب کی بخشش کے بعد جنت کی طرف جانے کی کوشش کرو، اس بخشش کے ذریعے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ اور اعدت للمتقین، یعنی یہ کن کے لیے بنائی گئی ہے، کن کو یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب متقین کی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ صفات ہوتے ہیں مومنین میں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خواہ ان کے حالات خراب ہوں یا یہ خوشحال ہوں۔ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے باتیں، بہت سارے سوالات اٹھیں گے ان دو آیات کے حوالے سے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں جب بھی ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ ہمیں قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، اور ہمارا اور ڈاکٹر صاحب کا بہت پرانا ساتھ ہے پیام صبح میں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیات 133 اور 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ درست جواب رومیوں سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے تھے؟ 30، 40 یا 50؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ آل عمران، پہلے ہم آیت نمبر 133 پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ مغفرت طلبی کی بات فرما رہا ہے کہ دوڑ کر چلو مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت حاصل ہو گئی، جنت مل رہی ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو سورہ آل عمران ہے بنیادی طور پر احکام کی صورت ہے، اور اس میں اللہ کریم نے جو پہلی نصف ہے، جو نصف اول ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس میں مسلمانوں کے جو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے احکام صادر فرمائے ہیں، اور بالعموم جو دوسرا نصف ہے اس کا، یعنی دوسری 100 آیات ہیں، اس کے اندر جو دیگر کردار ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور خاص طور پر آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک جو غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے، اور غزوہ احد کے اندر جو منافقین کا کردار تھا اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ احکام کی صورت ہے اور ساتھ ساتھ احکام چلتے ہیں، تو اس حکم کے سے پہلے یہ جو حکم ہے کہ جلدی کرو اور دوڑو مغفرت کی طرف اور اپنے جنت کی طرف چلو، تو اس سے پہلے جو ہے وہ سود کا تذکرہ ہے کہ سود نہ کھاؤ، اور خاص طور پہ جو سود مرکب وہاں کھایا جاتا تھا اس کا تذکرہ ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ جو بڑھا چڑھا کر سود کھاتے تھے۔ سود مفرد تو وہ ہے کہ ایک آپ نے قرض لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سود دینا پڑا آپ کو، یا کسی نے قرض دیا اور اس کے اوپر سود دے دیا، اور سود مرکب یہ ہے کہ اگر آپ نے 10% اس کے اوپر سود طے کیا تھا
تو اب آگے جو ہے وہ اس 10% کو ایڈ ہو کے اب اس پورے کے اوپر پھر دوبارہ سود لگے گا. یوں سود مرکب جو ہے بڑھتا جاتا تھا ہمیشہ، اور یہ سمجھا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر، اس سودی معاشرے کے اندر، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے کہ جب یہ سود کھایا جاتا ہے، خاص طور پہ سود مرکب. تو اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً جو ہے مغفرت کا اور جنت کا ذکر اس لیے کیا کہ جس چیز کو دنیاوی مفادات کو تم مفادات سمجھ رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں جو اخروی اجر ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا، اگر اس کو دنیوی فائدے کے طور پر بھی دیکھ لو تو اس کا فائدہ اس اخروی جنت کے فائدے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ کام چھوڑو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، کہ اس جنت کی طرف دوڑو اور اس مغفرت کی طرف دوڑو جو جنت جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی ہے. اچھا، یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنت کی طرف، یہ سورہ حدید کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا، وہاں تھوڑا سا لفظ کا ایک کلمے کا اختلاف ہے کہ ارضھا کعرض السماوات والارض. وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی جیسی ہے. یہاں جو فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے. تو اس سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اگر اللہ نے پیدا کر لی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ اتنی چوڑی ہے کہ زمین و آسمان کا عرض جو ہے وہ اس کے مطابق ہے، تو پھر زمین و آسمان کدھر ہے اور جنت کدھر ہے؟ اگر ہم جنت میں رہ رہے ہیں تو پھر دنیا کدھر ہے؟ اگر دنیا میں رہ رہے ہیں تو پھر جنت کہاں ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ بالکل ایک ٹرکی قسم کا کوسچن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہرقل تھا کیسر روم، اس نے غالباً یہ سوال کسی کو لکھ کے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرے کہ اگر جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی، تو جنت ہے کہاں پھر؟ وہ کہاں پہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت دن ہے، تو جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گیا. گویا اللہ نے جو جنت پیدا کر رکھی ہے اور وہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. اس کی لمبائی کتنی ہے واللہ عالم، وہ کتنی لمبائی ہے، یہ ایک طرح کا ایک انسینٹو دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو دنیا میں حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور حرام کاموں میں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو فائدہ ہوگا. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے کہ اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس سے آپ اندازہ کر لیجئے. اور یہ بھی کہا گیا، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جنت جو ہے وہ ایک قبے کی طرح ہے، ایک گنبد کی طرح ہے، گنبد نما ہے، گول ہر طرف سے، اور اس کی چوڑائی اور لمبائی برابر ہے. جب کہا جائے چوڑائی تو وہ ہر طرف سے وہ ایک جیسی ہے. واللہ عالم، اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے ہم نے تو دیکھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی یہی ہے کہ وہ کسی نے نہیں دیکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو جنت پیدا کی ہے، میں نے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس کو ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. لہٰذا یہ کس طرح ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا انسینٹو ہے. اور اس انسینٹو کی تشریح قرآن کی، اس انسینٹو کی تشریح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا تو وہ اس کی ایک تفصیل ہے کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر وہ کہے گا اللہ اور قریب کر دے جنت کے، پھر وہ اور قریب ہو جائے گا، جنت دروازے تک آ جائے گا. پھر بالآخر اس کو جب جنت میں داخلے کے لیے کہا جائے گا وہ کہے گا کہ اللہ جنت تو بھر گئی ہے، میرے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو داخل تو ہو جنت میں، اور جو جنت میں داخل ہوگا تو اس کو جو جنت عطا ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اور یہ اس شخص کی بات ہے جو آخری جنتی ہوگا. تو جو پہلا جنتی ہے اور جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کی
جنت کی مثال کیا ہوگی، تو یہ بنیادی طور پر ایک انسینٹو ہے ان لوگوں کے لیے جو حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات چھوڑ کر جو نفاق کا اظہار کرتے ہیں، جو کفر کا اظہار کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جن چھوٹی چھوٹی مفادات کو تم مد نظر رکھ کے اسلام کی اتنی اعلیٰ تعلیمات کو چھوڑتے ہو، ان مفادات کی کوئی حیثیت نہیں ان اخروی مفادات کے مقابلے میں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے اور متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کا حصول اصل میں پیش نظر رہے۔ اب جنت کی جو وسعت ہے، لمبائی، چوڑائی وغیرہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، تو اس پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بس جنت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ مغفرت طلب کرو، بلکہ دوڑ کے چلو اس مغفرت کے لیے جو جنت کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ مغفرت پر ذرا گفتگو فرمائیے کہ مغفرت پھر جلدی کرو، اس میں کاہلی نہ ہو، اس میں سستی نہ ہو، بس اللہ کی مغفرت۔ اب قرآن کریم کے مختلف آیات، اب یہ مستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں، مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو تہجد کے وقت، صبح کے وقت یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ تو مغفرت کا ایک بندے کی ذات کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، ایک تو جو سارعو کی بات ہے، یہاں سارعو فرمایا اور سورۃ الحدید کے اندر سابقو فرمایا، دونوں کا معنی جو ہے وہ قریب قریب ہے۔ جی، اور سارعو کا مطلب ہے جلدی کرو، اور سابقو کا مطلب ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور قریب قریب معنی ہے۔ تو یہ گویا بتانے کی بات یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں تم نے ایک دوسرے سے مقابلہ لگایا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ کوئی مقابلے کا میدان ہے ہی نہیں۔ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو اہل فکر ہوتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اصل مقابلے کا میدان ہے وہ اللہ کی مغفرت ہے اور وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اخروی نعمتیں ہیں۔ جب آپ کو مغفرت مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری مل گئی، تو یہ گویا سب کچھ مل گیا۔ یہ گویا ایک مقابلے اور ایک دوسرے کی مسابقت کی جو فضا ہے، جو اس کا میدان ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ رہ گئی بات مغفرت کی کہ مغفرت کیا چیز ہے اور کس چیز کو کہا گیا کہ تم مانگا کرو۔ اصل میں یہ جو مغفرت ہے، یہ جس کو جب ہم مانگنے کے اعتبار سے کہتے ہیں تو استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرو۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا۔ مغفرت اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اور اسی طرح عربی زبان کے اندر مغفر، اس جو لوہے کی خود، جو لوہے کی ٹوپی جنگ کے دوران لوگ پہنتے تھے، اس کو مغفر کہا جاتا تھا۔ تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ڈھانپ لے۔ تو اصل میں جب انسان کوئی بھی غلطی کرتا ہے، اور ہر انسان غلطی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدمی جو بھی بنی آدم ہے، آدم کی اولاد، سب شخص ہر ایک سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور یہ توبہ جو ہے، یہ واپس لوٹ آنا ہے، تابہ الی، اللہ کی طرف واپس لوٹ آنا ہے۔ اور جو واپس لوٹ آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز عطا ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز وہ مغفرت ہے۔ اور مغفرت جب عطا ہوتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس جرم کو، اس گناہ کو، جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو انسان اپنی پوری زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یوں ڈھانپ لیتا ہے کہ جیسے اس کے بعد کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جرم کرے اور اس جرم کا کسی ایک شخص کو علم ہو، اور وہ جس شخص کو علم ہے وہ اس کو بالکل دبا لے اور کسی کو نہ بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی رپورٹ کرے، اس کے اوپر سزا ہو اور اس کے باقی معاملات ہوں، اور ایک شخص کو معلوم ہو اور وہ اس کو بالکل دبا لے، اور وہ جس شخص کو معلوم ہے بھی وہ جو
جو صاحب اقتدار ہے، جو صاحب اختیار ہے، ساری کائنات کا سب سے بڑا اختیار رکھنے والا، اس کو یہ معلوم ہے اور وہ اس کو ڈھانپ لے اور یوں سمجھے کہ اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی نہیں بچی، تو اس کو ڈھانپ لیا، اس کو ختم کر لیا۔ تو گویا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ لے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں چلا جائے تاکہ اس کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ مانگنے کے اعتبار سے اس کو ایک معافی بھی کہا گیا ہے کہ یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ مجھے اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے فاعف عنی، تم نے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو ایک ہے معافی، ایک ہے مغفرت، اور ایک ہے اللہ کی رحمت۔ یوں کہہ لیجئے کہ ویسے تو یہ تینوں چیزیں، معافی، مغفرت اور رحمت، یہ تینوں چیزیں یہ ایکول آ جاتی ہیں، مترادف آ جاتی ہیں معنوں کے اعتبار سے۔ رحمت کا مطلب بھی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، معافی کا مطلب درگزر کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی سے جرم ہوا تو وہ اس کو معاف بھی کرنا ہے، معافی مانگنی ہے تو کیا ہوگا، مغفرت ہو جائے گی تو کیا ہوگا، رحمت ہوگی تو کیا ہوگا۔ بنیادی طور پر تو ان تینوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ گویا انسان اس جرم کے جو برے نتائج ہیں اس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہو جائے۔ یہ معافی سے لے کر رحمت تک کا یہ سفر ہے۔ لیکن اس سفر میں جب معافی ہے تو معافی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کسی چیز کو ویسے درگزر کر دینا جیسے کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر معافی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے گناہ کیا ہو اور اس سے درگزر ایسے آنکھیں جو ہیں وہ ہٹا لی جائیں، اس طرح درگزر کیا جائے جیسے وہ عمل وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، تو اس کو معافی کہتے ہیں۔ جس شخص کو معافی مل جائے اس کو گویا سب کچھ مل گیا۔ لیکن مغفرت وہ ہے کہ جب گناہ ایک دفعہ لکھا جاتا ہے، کر لیا جاتا ہے اور وہ ایک گویا کتاب کے اندر آ گیا، اور اس کو جب اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت عطا کرتا ہے تو گویا اس کے اوپر وہ قلم پھیر دیا جاتا ہے، قلم مغفرت پھیر دیا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ یوں معافی سے لے کر رحمت تک یہ انسان کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام عطا کیے جانے کے مراحل ہیں۔ جو کوئی بھی شخص جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف یہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، تو دراصل انسان کو اس جرم کے برے نتائج سے بچا کر، جس کو ہم نجات کہتے ہیں، نجات اور کامیابی کے اعتبار سے بھی تین مراحل ہی قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک نجات ہے، ایک فلاح ہے اور ایک فوز ہے۔ وہ بھی گویا یہ جس کو معافی مل گئی، جس کو مغفرت مل گئی اور جس کو رحمت ہو گئی، نجات ہو گئی گناہوں سے، عذابوں سے، اور فلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ جب مغفرت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فلاح حاصل ہو گئی، اور جب رحمت ہو گئی تو گویا اس کو فوز حاصل ہو گئی، وہ اعلیٰ کامیابیوں کے اس منازل کے اوپر فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے برے نتائج، اعمال کے برے نتائج سے لے کر اپنے جو رحمت سے نوازے جانے کے جو مراحل ہیں، یہ معافی سے لے کر رحمت تک کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کی مغفرت کیسے ہوگی، اللہ میرے اتنے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا، تو کیا یہ خیال اور یہ تاثر کیا درست ہے؟ نمبر 1۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ آیت ہمیں کتنا سہارا دیتی ہے اور کس قدر تقویت کا سبب بنتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ دیکھیں، جو لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے سورہ زمر کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ایک انسان کو امید دلائی ہے، اور وہ گناہگار انسان جو گناہ کر بیٹھا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں مایوس نہ ہوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جتنے مرضی گناہ ہوں گے وہ سارے معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن وہ کرے گا کیوں؟ وہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ یہ وہی بات ہے جو یہاں سارعوا کی بات کی کہ دوڑو اور جلدی کرو، وہاں فرمایا کہ جھک پڑو اور انابت کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، لیکن یہ کام جلدی کرنا پڑے گا۔ یہی جو سارعوا اور سابقوا کی جلدی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے، اس طرح سے اس کو کھولا ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہ جلدی اس لیے کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو تم نے جرم کیا ہے اس کی تم نے مغفرت نہ مانگی ہو، تم جنت کی طرف مغفرت کی طرف دوڑے نہ ہو، تم نے اللہ تعالیٰ سے ابھی استغفار نہ کیا ہو، تم نے توبہ نہ کی ہو، اور تم اس میں تاریخ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو کہ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، اور اس دوران اللہ کا عذاب آ جائے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہ عذاب آنے سے پہلے تمہیں کرنا ہے۔ عذاب آ جائے یا موت آ جائے، ہماری موت کا، ہماری زندگی کا اگلا مرحلہ جو ہے، اگلا لمحہ ہماری موت کا مرحلہ ہو سکتا ہے اور موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کرنا ہے، لہٰذا جلدی کرنی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، وہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہاں بھی اسی جلدی کی بات کی گئی ہے کہ جلدی سے جلدی ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دو۔ اور یہاں اسی بات کو اس طرح سے وضاحت فرمائی گئی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور سابقوا جیسے سورہ الحدید میں فرمایا کہ جلدی کرو اور مسابقت کرو۔ اس میں تاریخ ڈالنے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تاخیر کرنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے، یہ فوراً کرنے والا کام ہے۔ جب یہ فوراً کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی عطا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معافی، مغفرت بھی، رحمت بھی، اور اس کا نتیجہ جنت کا حصول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جنت مانگتے رہنی چاہیے اور خود کو جنت کا اہل بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اس کا جو پہلا زینہ ہے وہ مغفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعدت للمتقین۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے کہ یہ جنت کن کے لیے ہے؟ مطلب یہ اوصاف تم اپنے اندر پیدا کرو کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال سے محبت نہیں رکھتے، مال کی جگہ ہاتھ میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے۔ جب ان کے پاس مال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حالات اچھے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، غصہ آتا ہے پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا ان صفات پر گفتگو فرمائیے کہ ہم جو مال خرچ کریں، خواہ ہم 10 روپے خرچ کریں یا 10 کروڑ روپے خرچ کریں، اگر ہم 10 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں تو ہم 10 کروڑ خرچ کریں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، 10 روپے خرچ کریں، لیکن یہ جو ایک انفاق، اور انفاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں وہ جو مغفرت والی بات ہم کر رہے تھے اس میں ایک پہلو مس ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات ہو جائے کہ جب اللہ کی مغفرت مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ
کہ اس سے صرف جنت ملے گی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا، اور دنیا کے فائدے کو بالکل آپ اپنے نظروں سے اوجھل کر لو اور اس کے اوپر توجہ نہ کرو، صرف اور صرف آخرت پر توجہ کرو، اور دنیا جو ہے وہ آپ کو اس کے فائدے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور نہ ہی قرآن نے یہ بات کہی ہے۔ جب مغفرت کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے قرآن نے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے تو مغفرت میں بھی یہ دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور جو شخص استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک حدیث بھی ہے ابو داؤد شریف کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن یہ قرآن سے اس کا مفہوم جو ہے سورہ ہود سے بھی اور سورہ نوح سے بھی یہ ثابت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، وہ مغفرت عطا کرنے والا ہے، اور جب وہ مغفرت عطا کرتا ہے تو وہ صرف وہ اخروی نعمتیں نہیں عطا کرتا، وہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، کہ تمہیں پھر مال بھی ملے گا، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، تمہیں باغات بھی ملیں گے، تمہیں نہریں، دریا، ہر چیز ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح وہ جو میں نے عرض کیا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اسی مفہوم کو وہ واضح کرتی ہے، جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جس میں فرمایا کہ جو شخص بھی من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو شخص بھی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے، آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے اور پچھلا جو ہر غم جو ہے دور ہو جائے تو اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ لیکن انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسے ذرائع سے عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ جو مغفرت ہے یہ صرف اور صرف اخروی نعمتیں عطا نہیں کرتی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مغفرت عطا ہوتی ہے اور انسان مغفرت مانگتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کو دنیاوی نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین، پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اور وہ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یعنی یہ چاروں صفات جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحال ہوں اور چاہے وہ بدحال ہوں، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور پھر آخر پہ فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار صفات ہیں، ایک یا وہ جو احسان ہے یہ احسان والا کردار ہے، جو شخص یہ صفات رکھتا ہے اور کردار کی ہماگیری رکھتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جس شخص کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے، یہاں پہ یہ فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس سے پیچھے چونکہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ سود کا معاملہ ذکر ہوا ہے، لا تاکلوا الربا ضعاف مضاعفہ، کہ سود نہ کھاؤ، تو سود کھانے کی بجائے وہ ہڑپ کر جانے والی بات ہے، لوگوں کا استحصال کرنے والی بات ہے، لوگوں سے ہر دم لینے والی بات ہے کہ آپ لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ خرچ کریں، جو اسلام کی معیشت ہے وہ خرچ کرنے کی معیشت ہے، کہ آپ بجائے اس کے کہ لوگوں سے آپ کماتے رہیں اور لوگوں سے خواہ مخواہ ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرتے رہیں، آپ خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے قانون یہ رکھا ہے کہ عطا کرنے والا چونکہ اللہ ہے، لہٰذا اس نے یہ قانون رکھا ہے کہ جو شخص بھی جس چیز کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ جس کو عزت چاہیے وہ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرما دے گا۔
جس شخص کو مال چاہیے وہ مال کو خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا کر دے گا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو بالکل سپلائی والی بات ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ آگے سپلائی کرتے رہیں تو پیچھے سے سپلائی اور آتی رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب خرچ کیا کرو تو پھر گنا نہ کرو، اس لیے کہ تم گن کے خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہیں گن کے عطا کرے گا، تم بغیر گنے خرچ کیا کرو اللہ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ بھی بغیر گنے عطا کرے۔ تو یہ دراصل جو خرچ کرنے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ صفت ہے اہل تقویٰ کی اور اہل جنت کی، جو جنت میں جائیں گے ان کے کردار کی ہماگیری کا سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ نسخہ بھی بتا دیا ہے کہ جن لوگوں کو مال چاہیے وہ مال کو خرچ کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ وہ مال عطا فرما دے گا۔ اور دوسری صفت جو اس میں، اچھا یہ جو فی السراء والضراء، اس کی بھی مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں، مختلف معنی کیے ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ خوشحالی میں اور بدحالی میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کا معنی صحت اور بیماری دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو مختلف کیفیتیں ہیں، متضاد کیفیتیں، بہت ساری، کم از کم 6 یا 8 مختلف قسم کی کیفیتیں ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اس کا مطلب وہی ہے جو آپ نے بھی ترجمہ کرتے وقت کہا اور انٹرو میں بھی کہا، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حالات جو بھی ہوں وہ بس خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس تھوڑا ہے اور میں خرچ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ جو تھوڑا خرچ کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو خرچ کرنے والے کا جو اجر ہے یہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہے، یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی کی جو کوانٹٹی ہے وہ دیکھ لی جائے اور اس کی تعداد دیکھ لی جائے، اس کی مقدار دیکھ لی جائے کتنا خرچ کیا ہے، بلکہ اس کی پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 10 روپے ہیں اور وہ اس میں سے 5 روپے خرچ کرتا ہے، تو کسی شخص کے پاس جو ہے وہ 10 کروڑ ہے اور اس میں سے 1 کروڑ خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنا 50% خرچ کر رہا ہے 5 روپے والا۔ جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ 10 روپے ہیں اس کے پاس، یہ 5 روپے خرچ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایثار ہے جو اللہ کی محبت میں وہ کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر کیا اس بات کو ہم یوں دیکھیں تو کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کی نفسیات تیار کر رہا ہے کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے، بڑی خوشحالی ہے، تو تم اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کو بھول مت جانا۔ اور یہ جو پوری مخلوق خدا ہے، الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرو، اپنی بے پناہ دولت کے نشے میں مدہوش نہ ہو جاؤ۔ اور اگر وائس ورثہ، اگر آپ غریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کا حال تنگ ہے، اس کے پاس خود کھانے کو کھانا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہاں میرے حالات خراب ہیں، میں بدحال ہوں، لیکن تھوڑا سا میں کچھ پس انداز کر کے میں کسی غریب کی مدد کر دوں، تو ذہن میں کیا اللہ تعالیٰ یہ نقطہ ڈال رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے، انسان سے محبت کرنا سکھا رہا ہے؟ بالکل درست ہے کہ انسان سے محبت کرنا اس کے اندر شامل ہے کہ جب آپ نے خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے جتنے بھی، دیکھیں ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ بہت خوشحالی کا معاملہ ہو، اس کے پاس بہت دولت ہو، اور دوسرے شخص کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ کردار سکھا رہا ہے، یہ کردار عطا فرما رہا ہے کہ جب تک یہ کردار نہیں بناؤ گے اس وقت تک جنت نہیں ملے گی۔ ہم نے دیکھا کہ جب جیش الاسرہ کے موقع پر چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی، تو لوگوں نے خرچ کیا، ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لے کے آیا۔ تو ایک آدمی جو ہے اس نے ساری رات مزدوری کی اور مزدوری کر کے چند کھجوریں اس کو ملی، اور اس نے اس میں سے کچھ کھجوریں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھی اور باقی کی کھجوریں لا کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو دے دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مال تھا اس وقت اکٹھا ہوا اس ڈھیر کے اوپر آپ نے بکھیر دی, اس کو پھیلا دیا. گویا کہ وہ بھی ایک اتنا قیمتی ایک اس شخص کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا یہ معاملہ ہے. تو اس طرح کوئی بھی شخص جس بھی کیفیت میں ہو اور اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے اور وہ خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے. کس طرح اجر لے لیتا ہے؟ جب تنگ دستی ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں کرتا ہے, اور جب اس کے اوپر خوشحالی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کر کے, تو شکر کی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ اس کو وہ خرچ کرتا رہے. لہٰذا یہ جو انفاق ہے یہ ایک اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ ایک ہوتا ہے نفاق. نفاق جو پیدا ہوتا ہے دل کا ایک مرض ہے, جو پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے, ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اور جو شخص منافق ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان باقی نہیں رہتا. نفاق کا جو علاج ہے سب سے بڑا علاج وہ انفاق ہے. جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے, اور یہ جو خرچ کرنا ہے ينفقون فی السراء والذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ جو خرچ کرتے ہیں یہ صرف مال نہیں ہے انیق صاحب, یہ ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے, جس کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا کی ہے وہ اپنی طاقت خرچ کرے, وہ اپنی توانائیاں خرچ کرے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم خرچ کرے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا کی ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرے اور اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرے. تو یہ ہے اصل میں وہ انفاق کا تصور. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہاں کیونکہ خوشحالی اور بدحالی کی بات ہوئی تو یہ مال رزق وغیرہ اللہ تعالی کی نعمتیں ذرا اس طرح مفسرین نے زیادہ توجہ دلائی ہے اس کی. لیکن اب یہ اگلی بات والکاظمین الغیظ, جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں, غصہ ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں کس قدر یہ غصہ, چیخم پکار اور پھیپھڑوں کی قوت کا استعمال وغیرہ وغیرہ. تو دین کیسا مزاج دیکھنا چاہتا ہے ہمارا کہ لوگوں کے قصور معاف کرتے رہیں, اپنا غصہ پیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا بس وہ مانگتے رہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے غصے کو ختم کیا, میں نے اپنے جو لوگ ہیں جنہوں نے قصور کیا ان کے قصور معاف کر دیے صرف اس وجہ سے کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی, مغفرت کی, رحمت کی توقع رکھی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے نا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی اس کو ملے تو وہ لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرے. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہ ذکر فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جن لوگوں نے واقعہ عفق کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وظیفہ دیتے تھے, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ میں وظیفہ نہیں دیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو. تو جو لوگوں کو معاف کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے معافی کی توقع رکھتا ہے. اور خاص طور پہ جو غصے کی بات ہے, غصہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے, اور وہ کسی بھی شخص کے اوپر جب یہ طاری ہوتی ہے تو وہ اس سے کوئی بڑے سے بڑا جرم جو ہے وہ سرزد کروا لیتی ہے. جو روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا ہے حابیل اور قابیل, جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر آیا, اگرچہ نام تو نہیں ذکر ہوا, آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہی کہ آپس میں مکالمہ ہوتا رہا اور وہ سچویشن اراؤز ہوتی رہی, اور کرتے کرتے یعنی غصہ بڑھتا گیا, اور پھر فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ, قرآن کہتا ہے پھر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے. یعنی یہ غصہ ہے جو انسان کو اس کی تہیں بڑھتی جاتی ہیں, ایک کے اوپر دوسری کے اوپر تیسری, چڑھتے چڑھتے بالآخر اس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا.
تو آج بھی جو دنیا کے اندر جتنی سماجی خرابیاں ہوتی ہیں اور جتنا عدم توازن ہوتا ہے اور پھر اس کے نتائج برے سے برے نکلتے ہیں، اس میں غصے کا بہت کردار ہے۔ اور جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غصہ، یہ جو قرآن نے کہا غصے کو پی جانے والے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو بھی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ عام طور پہ 12 سے 15 منٹ رہتی ہے، اس سے زیادہ رہ نہیں سکتی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت ایسی بنائی ہے۔ تو وہ 12 سے 15 منٹ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی کو غصہ پی جانا کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت جو ہے قابو میں رکھے، اور جس نے غصے کے اوپر اپنے آپ کو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اصل طاقتور وہ شخص سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والا گھونٹ وہ ہے، کوئی شخص اگر کوئی پیے تو وہ غصے والا گھونٹ ہے جو صرف اس لیے پی جائے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ غصے کا گھونٹ پیتا ہے، تو یہ کائنات کا سب سے بہترین پی جانے والی جو غصے کا گھونٹ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت بھی فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ جتنی دفعہ اس کو پوچھتا گیا آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص غصے والا ہوگا، غصہ کرتا ہوگا، اس کی طبیعت ایسی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طبیعت اور اس کا مزاج اور اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کبھی غصہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنی نفسیاتی کیفیات کے اوپر اس طرح سے بھرپور قابو پا لیتا ہے تو وہی شخص جو ہے وہ جنت والا ہو سکتا ہے، اور پھر اہل جنت کا سا کردار بھی اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا غصے کی عمر بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، تو بس جیسے غصہ آیا اسے روک دیا جائے۔ اچھا، یہ ایک فطری چیز ہے غصہ آنا، تو کیا کرے؟ وہ وضو کر لے، وہ درود شریف پڑھے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن حصول اللہ کی محبت، بس یہ ذہن میں رہے، لوگوں کے قصور معاف کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ یہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جنت کے وارثوں میں ہم اپنا شمار کرا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ درست جواب رومیوں سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے تھے؟ 30، 40 یا 50؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب لاہور میں، کاش وہ کراچی میں ہوتے تو ان کے دست مبارک سے یہ پرچی ہم نکلواتے، لیکن اب یہ ان کی قائم مقامی کراچی میں کر رہا ہوں۔ پشاور سے فرحان احمد خان، پشاور سے فرحان احمد خان صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے
ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔